رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج قائد اہل سنت حق و صداقت کی نشانی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کہ عرص مقدس کے لحاظ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور زندگی بھر
آپ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو جد و جہد کی رب ذوالجلال اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو ساری امتوں کی سرداری کا منصب عطا کیا، اور اس منصب کے جو تقاضے ہیں ان میں سے سر فہرست تقاضا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ساری امتوں کے سردار ہو، جتنی بھی امتیں کائنات میں آئیں۔ کس لیے سردار ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگرچہ ساری امتوں کے اندر ہی یہ وصف کسی نہ کسی طرح موجود تھا، لیکن اس وصف کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں سردار نہیں بنایا گیا، سردار اس امت کو بنایا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ وصف وہاں بھی تھا لیکن اتنا سٹرانگ وصف نہیں تھا کہ جتنا اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اور اس کی یہ دلیل ہے کہ وہاں جب معاشرے میں حد درجے کا بگاڑ آ جاتا تھا تو امت کے مصلحین، مبلغین، پریچر اس بگاڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر نیا نبی یا رسول آ کے اصلاح کرتا تھا۔ اور ادھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، اور اس کے باوجود دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وصف اس امت کا پہلی امتوں کے مقابلے میں واقعی ممتاز وصف ہے کہ رب ذوالجلال نے جس کی بنیاد پر اس امت کو سروری اور سرداری عطا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے اندر اس وصف کی جو جلوہ گری تھی، ظاہر ہے اس کی تو کوئی کسی امت میں مثال نہیں ملتی، لیکن ان کے بعد بھی امت کے اندر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آخری عہد میں آج تک بھی اللہ کے فضل سے یہ وصف اس امت میں موجود رہا۔ خواہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حاکم وقت کے مقابلے میں کلمہ حق سر بلند کر رہے ہوں، یا وہ امام احمد بن حنبل استقامت کے ساتھ دین متین پہ پہرا دے رہے ہوں، یا وہ امام بخاری اور امام مسلم اپنے عہد میں حریت کی داستان رقم کر رہے ہوں، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی یا امام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی کی شکل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھنڈا لہرا رہا ہو، یا وہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا نعرہ حق ہو، اور اس کے بعد کہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اہل سنت و جماعت کے جو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور آج تک وہ رسم شبیری ادا کی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا سلسلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی، جس خبر کی 14 صدیاں کی صداقت تو منظر عام پہ آ چکی ہے، اور اگلی بھی وہ خبر سچی ہے، اور نفس الامر میں وہ وقت آئے گا تو زمانہ اس پر بھی مہر تصدیق لگائے گا۔ لن یزال امر هذه الامت مستقیما، کہ قیامت تک اس امت کا امر سیدھا رہے گا، مستقیم رہے گا، کہ اس کی ایک جماعت حق پہ پہرا دیتی رہے گی، امر بالمعروف کرے گی اور نہی عن المنکر کرے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کئی درجات ہیں، اور جتنا سخت ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، اتنا ہی اللہ کے دربار میں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے باپ کا کردار، یہاں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے وقت عمومی طور پر کوئی خطرہ نہیں کہ میں اگر اچھائی کا حکم دیتا ہوں تو مجھ پر آگے اتنا بوجھ آئے گا، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا۔ اور یہ ضروری ہے، امر بالمعروف ثواب بھی ہے، لیکن یہ اس درجے کا امر بالمعروف نہیں جب مقابلے میں کوئی یزید کھڑا ہو تو امر بالمعروف کیا جائے، کسی طوفان کے مقابلے میں جھنڈا لہرایا جائے، کسی آندھی کے مقابلے میں کوئی دیا جلایا جائے۔ اپنے مریدین، اپنے تلامذہ، ان کے سامنے بھی حکم ہے امر بالمعروف کا، لیکن یہ اس درجے کا نہیں جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے اکابر میں سے وہ مرد حق پرست تھے کہ جنہوں نے اسلاف کی یاد تازہ کی اور مختلف حکمرانوں کے ادوار کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ ویسے تو ہر مسجد کا خطیب ہر جمعے پہ یا نماز پنجگانہ کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی بات ضرور بتاتا ہے، وہ بھی ایک فضیلت کا مقام ہے، اس کا بھی ایک درجہ ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کا ایک ثواب بھی ہے۔ لیکن کچھ ایسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں کہ جن کی وجہ سے مخالفت بہت تھوڑی ہوتی ہے، رد عمل اس کا بہت نرم سا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس کا رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے۔ اب ہم تقریر کریں جھوٹ کے خلاف تو اس کا حکم بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس کے رد عمل میں حاکم وقت کی طرف سے کوئی خاص دباؤ نہیں آئے گا کہ مجھے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو جھوٹ کے خلاف، غیبت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ ہم تقریر کریں نماز کے بارے میں تو یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا پیغام ہے، حدیث شریف میں ہے، مومن کی معراج ہے، یہ نہایت ضروری ہے، اس پر بڑا ثواب ہے، مگر اس کے مقابلے میں رد عمل میں حاکم وقت کی طرف سے کوئی خاص گرم ایکشن نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے کیوں تقریر کی نماز کے بارے میں، اس محلے والے جو ہیں مسجد کی انتظامیہ، ان کے نام لکھو، ان کو پکڑو، ان کو کہو کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ نماز کے بارے میں تقریر کیوں کر رہا تھا۔ یہ بعد کے معاذ اللہ حالات ہیں
جو برما میں بنے یا اس طرح کی، ابتدائی طور پر ایسی تقریروں کے رد عمل میں وہ سختیاں نہیں آتیں جو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے رد عمل میں آتی ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ اقتدار، حکومت اور وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کے مقابلے میں ہو۔